محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايتك أمير المؤمنين وأولاد المعصومين حجج الله. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور محمد و آل محمد پہ درود و سلام سے. ایک اور درود بھیجے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے بانیان کا اس مجلس کو منعقد کرنا اور آپ سب کا اس مجلس عزا میں اور عبادت میں شامل ہونا پروردگار اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اور یقیناً اس دنیا میں جو بھی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مشکل میں پریشانی میں گھرا ہوا ہے. کسی کو ہیلتھ کے مسائل ہیں, کسی کے کچھ فیملی میٹرز ہیں, کچھ امیگریشنز کے میٹرز میں پھنسا ہوا ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی کسی مشکل میں ہے. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے واسطہ دے کے ان ہستیوں کا کہ جن کے حق کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی. ہم پروردگار سے پنجتن کا واسطہ دیتے ہیں, ہم پروردگار کو ان 14 معصومین کا واسطہ دیتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری مشکلات ہیں وہ جلد از جلد دور. اور سب سے اہم دعا کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور جلد از جلد ہو, کیونکہ جب ان کا ظہور ہوگا تو کوئی مشکل ان کے مومنوں کے لیے نہیں رہے. اس کے بعد میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا, امام مہدی سینٹر کی انتظامیہ کا, کہ جنہوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا, مدعو کیا کہ اس عبادت میں بھی کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر سکوں. جس آیت مبارکہ کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر پیش کیا, سورہ حج کی آیت نمبر 3, سورہ الحج آیت نمبر 3.
اس کے اندر پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں فی اللہ، اللہ کے لیے، اللہ پر بغیر علم. کچھ لوگ ہیں، سم پیپل، جو ڈسپیوٹ کرتے ہیں اللہ پہ، ڈسپیوٹ کرتے ہیں، لڑتے ہیں اللہ پہ. کیوں لڑتے ہیں؟ بغیر علم، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا. وَيُتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ، اور وہ اتباع کرتے ہیں اور وہ فالو کرتے ہیں شیطان مرید کا، یعنی کہ ریبیلیس شیطان کا، سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، فالو کرنے لگتے ہیں. کون لوگ؟ جو بغیر علم، جن کے پاس علم نہیں ہوتا. اب دیکھیے قرآن میں یہ جو آیت ہے اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے کچھ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ پر. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بغیر علم، علم نہیں ہے. اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ جھگڑا کر رہے ہیں اور ساتھ میں وہ پیروی کر رہے ہیں، وہ فالو کر رہے ہیں شیطان کی. اسی آیت کو لیتے ہوئے اس آیت کا جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے علم، کہ جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ اللہ سے بھی جھگڑا کرے گا، اللہ پہ بھی جھگڑا کرے گا اور ساتھ میں شیطان کی پیروی بھی کرے گا. تو اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عشرے کا عنوان جو میں نے رکھا ہے وہ رکھا ہے علم اور محمد و آل محمد. علم اور محمد و آل محمد. آپ لوگوں کے سامنے کچھ کوشش کروں گا اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے آپ لوگوں کو کچھ دے کر یہاں سے جاؤں. بائی پروفیشن میں کوئی مولوی نہیں ہوں، بائی پروفیشن میں پروفیسر ہوں. میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے الیکٹریکل میں، اور تقریباً 10 سال سے میں نے ریسرچ، اپنے پی ایچ ڈی کے بعد کچھ عرصے بعد میں نے ریسرچ اسٹارٹ کری جس میں قرآن اور احادیث کو لیتے ہوئے، سائنس کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن اینڈ سائنس، قرآن اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے سائنس کی کچھ چیزوں کو پروف کیا ہے. ان چیزوں پہ ریسرچ ہے میری. تقریباً 10 سال سے اس کوشش میں موجود ہوں، لگا ہوا ہوں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میری پرسنل ریسرچ ہیں. انشاءاللہ اس ڈیورنگ دیٹ پیریڈ آئی ٹرائی ٹو ڈیلیور جو بھی ہو سکے جس حد تک. آپ لوگوں سے صرف کوشش یہ ہے کہ ایز اے لیکچرر، پروفیشنل لیکچرر، میری کوشش یہ ہوگی کہ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں میرے ساتھ رہیں. میں اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو بور نہ ہونے دوں. جہاں بھی مجھے فیل ہوگا آپ لوگ بور ہو رہے ہیں، میں چینج مائی ٹاپک. تو بس آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جہاں آپ لوگوں کو فیل ہو کہ یہ آپ لوگوں کو بات نہیں سمجھ آ رہی ہے، پلیز مجھ سے ضرور بتائیے گا. I don't want to broadcast my lecture. مجھے بائی ڈائریکشنل کمیونیکیشن جو ڈسکشن ہوتا ہے وہ بیٹر رہتا ہے rather than I'm just broadcasting but deliver ہو رہا ہے کسی کو، کوئی اس کو سمجھ رہا ہے، ہضم کر ہی نہیں رہا ہے، تو اس کا useless wasting my time and wasting your time as well. تو کوشش یہ ہوگی ان 10-12 دن میں جب تک یہاں ہم موجود ہیں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہر روز ایٹ لیسٹ ایک نیو پوائنٹ آپ لوگوں کو دے کر جاؤں. آپ لوگوں کے ساتھ میرا یہ فرسٹ انٹریکشن ہے. میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ کس طرح کی اسپیچز سننا پسند کرتے ہیں. تو اگر میں کہیں بہت ڈیپ چلا جاؤں یا آؤٹ آف آپ کے ٹیسٹ کے ریسپیکٹیولی نہ ہو تو پلیز جسٹ گائیڈ می. آئی ول ٹرائی ٹو ایڈجسٹ مائی سیلف as much as possible. We have been waiting for an educated عالم. ارے سر شکریہ، جزاک اللہ. کوئی عالم صرف آل محمد ہے. ہم صرف ان کے ادنا سے، چھوٹے سے، بالکل اتنے سے طالب علم ہیں. اور پھر مولا کی حدیث موجود ہے کہ ہم عالم ہیں اور ہمارے شیعہ طالب علم ہیں. تو ہر شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے یا مکتب آل محمد سے اپنے آپ کو منسوب رکھتا ہے، اس کا طالب علم ہونا ضروری ہے. جتنی بھی میری یہ 10 مجالس، 11 مجالس، 12 مجالس جتنی بھی یہاں ہوں گی، جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، ایوری تھنگ
ریفرنس ہوگا اس کا. میرے پاس ابھی یہ پیڈ میں تقریباً 8000 کتابیں ہوں گی, تو آپ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہوگی میں یہاں سے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. کوشش ہوگی کہ جتنی بھی میں چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اس کا ریفرنس دوں, اور ان کتابوں سے ریفرنس دوں جو ہماری مین بکس ہیں. میرا کبھی بھی مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہوتا, مگر ہمارے اس وقت ایک المیہ ہے, اسپیشلی ہمیں ایک فخر تھا, شیعوں میں ایک فخر تھا کہ جتنا علم ہمارے پاس ہے ہمارے برادران کے پاس وہ علم نہیں ہے. آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں. مگر with respect to time وہ جو ہمارا جس پہ ہم فخر کرتے تھے وہ اب فخر ویک ہوتا جا رہا ہے with respect to time. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو علم ہے, جو علم محمد و آل محمد ہے, اس سے تھوڑا تھوڑا ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. اب میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جو اہل سنت کی کتابیں ہیں, آپ سب جانتے ہیں صحائح ستہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. جیسے ہی صحائح ستہ کا نام آتا ہے آپ لوگوں میں ہر ان صحائح ستہ کی 7 کتابوں میں 2-3 کے کتاب کے نام تو 1 منٹ پہ آپ کی زبان پہ آ جائیں گے. ایسا بھائی صحیح مسلم کا سب کو نام پتا ہے, صحیح بخاری کا سب, بھائی 2 تو ایٹ لیسٹ سب کو پتا ہے. اب یہ بتائیے کہ ہماری کتب اربع ہیں, کتنی کتابیں اس میں 4. اب 4 کتابوں میں آپ 2 نام لے رہے ہیں, اور میں یہ کرٹیسائز نہیں ہے, اس میں میں بھی شامل ہے, اس میں میں بھی شامل ہوں, اس میں سب شامل ہیں. اب دیکھیے, اب میرا اپنا خیال ہے, انہوں نے تو 2 کے نام لے لیے, اور انکلوڈنگ می, انکلوڈنگ مائی سیلف, لوگوں کو نام نہیں پتا. یعنی کہ اگر آپ ایک کیلکولیشن میتھمیٹیکلی دیکھیں تو ہمیں اہل سنت کی 7 میں سے 4 پتہ ہیں. یہی ریزن ہے. دس از مائی پوائنٹ, دس از مائی پوائنٹ کہ ممبر سے اہل سنت کی کتابیں زیادہ بیان ہوتی ہیں, اپنی کتابوں کا نام ہی نہیں لیا جاتا. یہ غلط نہیں ہے, مگر اس لیے غلط ہے بھائی پہلے اپنی کتابوں کو پورا پہنچا دو, پھر ان پہ بھی کرٹیسائز کرو. ویری گڈ. مگر ہم نے اپنی کتابوں سے جو دوری ہوئی تو اس سے ہمارے علم میں اپنا علم تو کمزور ہو گیا, دوسروں پہ کرٹیسائز کرنے میں ہم زبردست ہو گئے, چیمپئن ہو گئے, کیونکہ ہم ان کا ریفر دے رہے ہیں. تو بھائی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی کتابوں سے اپنے لوگوں کو جو ہو سکے محمد و آل محمد کے جو فرمان ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں. تو اگین جتنی بھی کوشش ہوگی میری, جتنی بھی یہ مجالس ہے, اصول کافی جلد نمبر 1, جلد نمبر 2, جلد نمبر 3, جلد نمبر 8, یہ 4 کتابیں 1, 2, 3 and 8 اس سے ریفرنس کروں گا. بصائر الدرجات ہماری کتاب ہے, اس کے اندر ریفرنس آپ لوگوں کو دوں گا. غیبت نعمانی امام کی غیبت پہ ہے, اس پہ اس کا ریفرنس ہوگا. غیبت توسی اس کا ریفرنس, ان کتابوں کو میں نے رکھا ہے سامنے ان مجالس کے لیے. اور اگین جو میں کوشش ہوگی کہ جو آپ لوگوں کے سامنے کتابیں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. اسی لیے بہت ساری چیزیں میں اپنے ریفرنس کے لیے لے کر آتا ہوں کہ آگے پیچھے لفظوں کا ایز اے ہیومن بینگ ہمارے غلطی ہو سکتی ہے. اور ایز اے لیکچرر میں اپنے لیکچر پریپیئر کر کے آتا ہوں. مجھے شوق نہیں ہے کہ میں وربلی وہ زمانہ نہیں ہے میری, تو بلکہ میں بتا رہا تھا کہ میری جو پریویس اسپیچز ہیں وہ میں پاور پوائنٹ پہ دیتا تھا, مگر ہر جگہ پاور پوائنٹ اویلیبل نہیں ہوتا ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی بکس کی میں ریفر کر رہا ہوں وہ بک کی میں اسنیپ شاٹ لے کر دے دیتا تھا. خیر اب میں ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ٹائم, اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. ٹاپک میں نے جیسے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ٹاپک ہے آج ہمارا ان 12-13 مجلسوں کا, وہ ہے علم اور آل محمد. علم اور آل محمد. اب جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو علم کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کیا یہ علم ہے؟ نہیں, یہ علم نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ اب دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں, 4 بیسکلی ہوتی ہیں, 3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہوتی ہے آپ کے پاس انفارمیشن, معلومات, پھر معرفت, پھر علم. انفارمیشن, نالج اینڈ وزڈم. کیا فرق ہے ان تینوں میں؟ آہستہ آہستہ میں لے کر چل رہا ہوں.
جہاں تھوڑا سا بور ہو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا, سب ساتھ رہیں. 3 چیزیں ہیں. اس سے پہلے ایک اور چیز ہوتی ڈیٹا. ڈیٹا بکھرا ہوا پڑا ہوا ہے, جیسے ہی ڈیٹا کو آپ نے ایک پراپر کر لیا تو اب یہ انفارمیشن کنورٹ ہو جاتا ہے. ڈیٹا, انفارمیشن. انفارمیشن کے بعد آتا ہے آپ کا 3rd اسٹیپ نالج کا. معلومات کے بعد آتی ہے معرفت, اور معرفت کے بعد آتا ہے علم. جو اب ہوتا یہ ہے جنرلی کہ ہم ان تینوں چیزوں کو ایک لفظ میں قید کر دیتے ہیں علم, جبکہ ایسا نہیں ہے. بھائی دیکھیں آج کل آئی ٹی, آپ یہ بتائیے سب یہاں پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں, سب سے زیادہ علم جس کو آج کل ہم علم کہہ رہے ہیں وہ تو گوگل کے پاس ہے یا نہیں؟ اچھا گوگل سے زیادہ ایک بڑے آیت اللہ آ گئے چیٹ جی پی ٹی. بھائی چیٹ جی پی ٹی سے زیادہ علم میرے پاس تو نہیں ہے. نہیں, ایک علم نہیں, انفارمیشن ہے اس کے پاس. چیٹ جی پی ٹی کے پاس, گوگل کے پاس انفارمیشن ہے, علم نہیں ہے. اب انفارمیشن کو علم تک لے جانے میں بیچ میں ایک اور آتا ہے, وہ آتا ہے معرفت. یہ معرفت کس کو کہتے ہیں؟ انفارمیشن پہ, کتابوں میں انفارمیشن ہے, میں جو دے رہا ہوں یہ آپ کے لیے انفارمیشن ہے. اس انفارمیشن کو معرفت میں کیسے تبدیل کریں گے؟ جب اس انفارمیشن پہ آپ کریں گے, اس انفارمیشن کی کریں گے انالیسس, اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف دا انفارمیشن, یہ آتی ہے آپ کی معرفت, جس کو انگلش میں کہیں گے نالج. صحیح, بیسک انفارمیشن پہ آپ نے انالیسس کیا, اس کی انڈرسٹینڈنگ. انفارمیشن کو وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ, جب آپ انفارمیشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے آپ معرفت, اس کے عارف نہیں, اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو انڈرسٹینڈنگ تک کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس پہ غور و فکر کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر کئی آیتیں موجود ہیں جہاں وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں عقل والوں کے لیے. ایسا ہے نا, آپ نے سب نے پڑھا ہوگا, یہ قرآن کی آیت ہے عقل والوں کے لیے. یہ اس لیے ہے کیونکہ اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے تم؟ یہ چاند کا اور سورج کا آنا جانا نشانی ہے عقل والوں کے لیے, تاکہ تم غور و فکر کرو. اب ہم نے کیا گیا کہ قرآن کو غور و فکر تو چھوڑ دیا, اس کو ہم لے کر بیٹھ گئے رمضان میں کہ 5 بار ہم نے قرآن ختم کیا. دیکھیں اس میں گناہ نہیں ہے, مگر وہ 5 بار پہ آپ نے صرف ریڈ کیا وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. اس کا مطلب خالی انفارمیشن کو ریڈ کرتے گئے, اس کو معرفت تک, نالج تک لائے نہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ نالج آئی, انفارمیشن کو آپ نے کنورٹ کر لیا, انڈرسٹینڈنگ اس کو. اب انڈرسٹینڈنگ کے لیولز ہوتے ہیں, وہ لیول اب کیسے ہوگا؟ اور انفارمیشن ایڈ کری, پھر انالیسس کری, ایک لیول اور, پھر انفارمیشن ایڈ کری, پھر اس کی اور انالیسس کری, ایک لیول اور اپ. ایک میکسیمم لیول پر جب وہ انفارمیشن اور انالیسس کر کے وہ نالج جب میکسیمم لیول پہ پہنچتی ہے تو وہاں سے وزڈم کے ڈور اوپن ہوتے ہیں, جہاں سے نیو انوینشن ہوتی ہیں. بھائی نیو جو انوینشن ہے وہ ایسے ہی ہو جائے گی کیا؟ نا, پہلے انفارمیشن کو آپ نے انالائز کیا, تو پھر آپ گئے نالج پہ, معرفت پہ, اور معرفت کو بڑھا کے جب وہ اپنے عروج انتہا ایکسٹریم پہ پہنچ جاتی ہے تو وہاں سے وزڈم کے ڈورز اوپن ہوتے ہیں اور وہاں سے علم عطا ہوتا ہے. اصول کافی جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے. امام سے پوچھا گیا تو امام نے کہا علم مخلوق ہے, علم مخلوق ہے, علم عطا ہوتا ہے, اور علم اسی کے پاس جائے گا جو اس کا اہل ہوگا. علم اسی کے پاس جائے گا جو اہل ہوگا. اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو, اتنی کیپیسٹی ہو. جس میں کیپیسٹی ہوگی اس کے پاس علم جائے گا, اتنی کیپیسٹی ہے اس کے پاس علم اتنا جائے گا. تو یہ ہو گئی, صرف میں نے بھی بیسک بریف آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے علم کا, انفارمیشن کا اینڈ وزڈم کا. انفارمیشن, نالج اینڈ وزڈم.
मालूमात, मारिफत और फिर इल्म। इसीलिए कहा आले मोहम्मद ने कि नाहनो आलिम, हम आलिम हैं और हमारे शिया तालिब इल्म। नाराए हैदरी, 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 आवाज़े बुलंदतर सलावत। तो आज हमारी पहली स्पीच है, पहली डिस्कशन है हमारी। तो आज मैंने आप लोगों के सामने सोचा ये था कि इल्म की बात है, जो भी हमारी 13 मजालिस जितनी भी होंगी यहाँ इल्म को ही सामने रखते हुए हम डिस्कशन करेंगे। अब जब इल्म की बात करें और आले मोहम्मद के इल्म की बात करें तो आले मोहम्मद का इल्म कितना है? फिर एक और क्वेश्चन, ये बताएं, आप सब जानते हैं क्या तमाम नबी बराबर हैं? नहीं। अच्छा ये बताइए, अल्लाह ने जो हिदायत का जो तरीका रखा वो कौन कौन से तरीके से रखा? या नबी बनाया, या रसूल बनाया, या वसी बनाया, या खलीफा बनाया, या इमाम बनाया। भाई यही तरीके हैं, 5 तरीके हैं। खलीफा, आदम को खलीफा बनाया, ऐसा है ना? दाऊद को खलीफा बनाया, सुलेमान को खलीफा बनाया, यानी कि खिलाफत के जरिए भी अब ये खलीफतो मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से खलीफा की बात हो रही। अपना खुद साख्ता अगर कोई खलीफा बन रहा है, या खुद साख्ता नबी बन रहा है, या खुद साख्ता इमाम बन रहा है, इन तीनों पे परवरदिगार ने लानत करी। तो हम बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे खुद साख्ता अल्लाह, वो तो जिसको कहते हैं खुद साख्ता अल्लाह, भाई अल्लाह को बनाया बुत परस्ती, क्या है? शिर्क, हराम, काफिर। इसी तरह का कुफ्र है अगर कोई खुद साख्ता खलीफा बने या खुद साख्ता इमाम। आपको अंदाजा लगा? बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कोई मैं कॉम्प्लेक्स बात ही नहीं कर। अब ये बताइए कि ये इल्म जो परवरदिगार ने ये जो तरीके 5 तरीके बताए अल्लाह ने, अब ये बताएं क्या रसूल और नबी में मेन फर्क क्या? देखें ये अलग अलग पोस्ट है ना, ये पोजीशंस है ना। रिसालत एक पोजीशन है, नबूवत एक पोजीशन है, इमामत एक पोजीशन है, वसी एक पोजीशन है। अब ये बताएं जब एक पोजीशन है, आप सब लोग यहाँ जॉब करते हैं, हर एक पोजीशन की एक जेडी होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। अब ये बताइए मुझे बेसिक मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, ये बताएं नबी और रसूल में फर्क क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? नबी और रसूल, पहला नबी कौन? सबसे पहला आदम, आदम सबसे पहले नबी। अब नबी और रसूल में फर्क क्या होता है? देखिए आपको पता होगा कि हर नबी रसूल नहीं होता, मगर हर रसूल नबी है। क्या फर्क है? रसूल लेकर आता है रिसालत। व्हाट इज मीन बाय रिसालत? कोई लेकर आता है कानून, कोई लेकर आएगा बुक ऑफ लॉ। जब वो लेकर आएगा, ये है रिसालत, रसूल, अरसाल हुआ, अरसाल कुछ लेकर आया, कोई चीज, कोई किताब, कोई बुक, कोई डिस्क्रिप्शन, कोई लॉज की बुक लेकर आया। अब जब वो लेकर आया तो उसको प्रोपोगेट कौन करेगा? ये काम है नबी का। उसकी तबलीग कौन करेगा? ये काम है नबी का। यही वजह है कि जो रसूल होगा वो नबी भी होगा, क्योंकि भाई किताब तो लेकर आया है, उसको आगे प्रोपोगेट भी तो करना है, उसको आगे फैलाना भी तो है। तो जो फैलाने का काम है, ये काम है नबी का, ये काम है नबी का। रसूल का काम है आगे, रसूल का काम है किताब लेकर आना, नबी का काम है उस किताब को आगे पहुंचाना, और इमाम का काम है जो किताब आगे पहुंचाई गई उसकी करना हिफाजत। बेसिक मैंने आपको डेफिनेशन बताई, जॉब डिस्क्रिप्शन, इन तीनों में फर्क, मेन जो फर्क है, रसूल किताब लेकर आएगा, कानून लेकर आएगा, लॉज लेकर आएगा, नबी उसको प्रोपोगेट करेगा, इमाम उसकी हिफाजत करेगा। अब ये बताइए फिर मेरा वही क्वेश्चन कि पहला नबी कौन? आदम। अब ये बताएं कि अगर आदम पहले नबी हैं
تو وہ کون سا قانون ہے جس کو آگے بڑھائیں گے؟ میرا سوال سمجھے نہیں سمجھے؟ بھائی نبی کا کام ہے جو رسول کتاب لے کر آیا تھا یا آیا ہے، جو قانون لے کر آیا ہے، جو لاز لے کر آیا ہے، اسی کو تو آگے بڑھانا نبی کا کام ہے۔ اب یہ بتائیں پہلے نبی کون؟ پہلے نبی آدم۔ اب جب پہلے نبی آدم ہیں تو وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سی کتاب ہے جس کو وہ آگے بڑھائے، اپنی قوم کو بتائے؟ اب یہ بتا، میرا سوال ویلڈ ہے یا نہیں بھائی؟ سوال ویلڈ۔ پتہ یہ چلا کہ نبی آدم کی نبوت خطرے میں پڑ جائے گی اگر آدم سے پہلے کسی کتاب کو اور کسی کتاب والے کو نہ مانا جائے تو۔ میری بات سمجھ رہے؟ پتہ یہ چلا کہ آدم سے پہلے جب آدم کا وجود بھی نہیں تھا تب اللہ نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے ایک خلق کیا نور جس کو نور محمد بنا۔ آواز بلند صلوات۔ اور خالی نور محمد نہیں، محمد رسول اللہ بنائے، یعنی کہ کتاب بھی موجود تھی، رسول بھی موجود تھے۔ اسی لیے تو آدم نے اسی لوح محفوظ میں محفوظ کتاب کو آگے بڑھا کے اپنی نبوت کا اظہار کیا۔ اگر وہ لوگ جو نہیں مانتے کہ نہیں آدم سے پہلے کوئی نہیں تھا تو آدم کی نبوت نبی ہو ہی نہیں سکتی۔ میری بات سمجھ؟ اب یہ بتائیے، آج جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے سوچا تھا وہ سوچا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ایک، یہ تو میں نے ابھی جنرل باتیں بتائی ہیں، اس کے کوئی ایسی بات نہیں بتائی جو آپ لوگوں کو نہ پتا ہو، یہ سب باتیں آپ کو پتا ہے، صرف ایک ریویو دیا ہے، بریف ریویو دیا ہے۔ جو آج میں نے جو آؤٹ کم، لرننگ آؤٹ کم آج کی اسپیچ کے ہوں گے وہ میں نے فوکس کیا ہے جو ابھی ایک آپ کا ایونٹ گزرا ہے جس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، آپ نے اپنی زندگی میں مباہلہ بہت بار سنا ہوگا، یوٹیوب پہ 1000 بار سنا ہوگا، ایک میرے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے، ایک نئے انداز سے، ایک نئے اینگل سے آپ کو مباہلہ سنا ہوگا۔ کچھ سوالات اور پھر ان کے جوابات۔ بھائی میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ مباہلہ آپ سب جانتے ہیں 24 ذی الحج کو مناتے ہیں، اور ہم شیعہ جو ہیں اس مباہلے کو کیا کہتے ہیں؟ عید مباہلہ۔ ایسا ہے سر؟ کیوں کہتے ہیں عید؟ اس کو عید کیوں منا رہے ہیں اس دن؟ اچھا کیوں؟ بھائی آپ یہ بتائیں عید مباہلہ میں کیا ہوا تھا؟ بھائی وہ آئے عیسائی، آئے نجران کے عیسائی، ایسا ہی ہے۔ اب یہاں سے یہ اپنا پیغمبر ہے، علی ہے، مولا علی ہے، تمام یہ ان کا یہ گروپ ہے۔ تو یہ بتائیے یہ کیا تھی؟ یہ لڑائی تھی نا، ایک طرح سے جنگ تھی۔ یہ فزیکل جنگ نہیں تھی، تلوار کی جنگ نہیں تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جنگیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک تلوار سے جنگ، دوسری قلم سے جنگ، تیسری علمی جنگ۔ بھائی 3 قسم سے جنگیں ہوتی ہیں۔ آپ آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، اکنامیکل وار جو ہوتی ہیں وہ بیسکلی علمی وار ہوتی ہیں۔ جو آج کل سب سے زیادہ جو وار اکنامیکل وار ہے نا، فزیکل وار تو بہت کم ہوتی ہے، اکنامیکل وار سب سے زیادہ۔ اس کا مطلب علم سے، کہ جس کے پاس زیادہ ٹیکنیک سے زیادہ اکنامیکل کنٹرول ہے، اس کا مطلب علمی جنگ تھی وہ۔ اب یہ بتائیں کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی تھی؟ جنگ بدر، ایسا ہے؟ جنگ بدر اسلام کی صرف 313 مسلمان تھے اس میں، اور مقابل میں ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ یہاں ٹوٹی پوٹی کچھ تلواریں تھیں مسلمانوں کے پاس۔ اللہ نے جب رسول اللہ نے دیکھا کہ خالی 313 ہمارے مسلمان ہیں تو رسول نے دعا کری تو اللہ نے 1000 ملائک بھیجے ہیں مدد کے لیے۔ آپ سب جانتے ہیں، یہ کوئی میں نئی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ جنگ بدر کس دن ہوئی تھی؟ اس دن عید کیوں نہیں منائی جاتی؟ ہم جیت گئے تھے نا مسلمان، پہلی جنگ جیتے۔ اتنا بڑا معجزہ ہو رہا ہے، 1000 فرشتے آ رہے ہیں، قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہم جیتے، مسلمان جیتے۔ اچھا آپ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ وہاں بھی رسول موجود، جنگ میں مولا علی موجود، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس جنگ کے بھی جو مین آف دا میچ تھے، جو ہیرو تھے، مولا علی تھے، آپ سب جانتے ہیں۔
اس دن عید کیوں نہیں منائی جا رہی؟ خوشی کیوں نہیں منائی جا رہی؟ جنگ بدر جیت گئے، خوشی منائے؟ بتائیے، ایسا ہے؟ اس کے بعد چلے جنگ بدر کو چھوڑ دیتے، جنگ احد، کل کا کل دین، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اتنا بڑا مولا علی کو خطاب دیا جا رہا ہے رسول کی طرف سے. ایسا ہے سر؟ کتنا بڑا خطاب ہے؟ اس سے مطلب کل کا کل اسلام کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. وہاں مولا علی پھر جیت کے آ گئے، کل کا کل اسلام کل کے کل کفر کے مقابلے میں گیا. کسی کو یاد ہے کب ہوئی احد؟ عید منائی؟ کیوں نہیں منائی بھائی؟ ویلڈ کوشچن ہے. پتہ ہے چلو کچھ اور معاملہ ہے، چلیں احد کو بھی جوڑ دیں. خیبر تو سب کو یاد ہے. اب خیبر کے اندر کتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ اللہ نے پروردگار نے وہاں اعلان کر دیا کہ رسول سے کہو نادے علی ام مظہر لجائب. اتنی بڑی فضیلت. ایسا ہے؟ خیبر کب ہوئی بھائی؟ ڈیٹ تک نہیں یاد، نہیں منائی جاتی نا، اس لیے نہیں یاد. تو بھائی مباہلے میں کیا ہو رہا ہے؟ مباہلے میں کیوں بنائی جا رہی ہے عید؟ مباہلے کو عید کا درجہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ میرا کوشچن ویلڈ ہے. اچھا مباہلے میں کیا ہوا تھا؟ آئے تھے نجران سے 14 لوگوں کا ڈیلیگیشن آیا تھا. ان کا جو گرینڈ پوپ جو تھا، جو سب سے بڑا جو پوپ تھا، بشپ جو تھا، اس کا نام تھا ابو حارث. ابو حارث کے نام سے تھا. ابو حارث آیا 14 لوگوں کے ساتھ. ابو حارث کی عمر 80 سال ہے. 3 دن مقابلہ ہوتا رہا ہے. 21 22 23 24 کو مباہلہ ہوا ہے. 3 دن رسول اللہ قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے. اصحاب ہی اصحاب موجود، ان اصحاب میں مولا علی بھی موجود. ایسا ہے؟ اب یہ بتائیے کہ 4 دن عیسائی موجود، رسول موجود، قرآن موجود، علی موجود، مان نہیں رہے. عیسائی جو ہے نہیں مان رہے. 24ویں دن لاسٹ ڈے جب مباہلہ ہوا ہے تو کیوں مان گئے؟ ویلڈ کوسچن. کیوں مان گئے؟ کیا ہوا؟ اب آپ نے سنا ہوگا جو ہمیشہ یہاں سے پڑھا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ نور دیکھا، اور جیسے ہی نور دیکھا ان کو نور دیکھتے کے ساتھ ہی وہ سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم جزیہ دے کر اس کو یہیں ختم کرو ورنہ لعنت ہم پہ آ جائے گی. ایسا ہے سر؟ یہ بتائیے کہ وہ نور ان کو جو 3 دن فیس ٹو فیس بیٹھے ہوئے تھے تو کیوں نہیں نظر آیا؟ ویلڈ کوشچن ہے. ویلڈ کوشچن ہے نہیں ہے؟ میرے ساتھ ہے سر آپ لوگ؟ نئی چیز بتا رہا ہوں، بالکل نئی چیز بتا رہا ہوں. یہ وہ کوشچن ہے. پہلا میرا کوشچن کہ عید مباہلہ کو عید مباہلہ کیوں کہتے ہیں؟ جنگ تو تھی اور یہ علمی جنگ ہے، اس لیے میں نے اس کو ایڈ کیا اپنے آج کی، کیونکہ اس کا تعلق علم سے ہے. علمی جنگ ہے. جب علمی جنگ ہے، اچھا اس سے پہلے کوئی علمی جنگ نہیں ہوئی آپ دیکھ لیجئے. قلم کی جنگیں موجود ہیں. صلح حدیبیہ سب سے رسول اللہ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. قلم کی جنگ موجود ہے اور تلوار کی جنگیں تو بہت ہیں. یہ ایک ہی علمی جنگ ہے. جب یہ ایک ہی علمی جنگ ہے تو اس کو عید کا درجہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ پھر کوشچن نمبر 2 میرا یہ تھا کہ بھیا جب ایسا ہے تو کیوں نہیں پہلے دن انہوں نے نور دیکھ لیا؟ رسول موجود ہیں سامنے، علی بھی موجود ہیں. اب جب 4تھے دن جس دن مباہلے کا ڈیٹ آ رہی ہے، اس دن جیسے ہی یہ لوگ آ رہے ہیں اب ان کو وہ نور نظر آ رہا ہے. کیوں؟ آج کیوں نظر آ رہا ہے؟ اب یہ میرا کوشچن ویلڈ ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے جتنی بار بھی مباہلہ سنا، ہمیشہ آپ کو یہی بتایا گیا کہ انہوں نے ایسے نور دیکھے کہ یہ اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ. بے شک ایسا ہے، اس میں کوئی وہ والی 2 رائے نہیں ہے. یقیناً انہوں نے یہ سب چیزیں دیکھی، مگر انہوں نے کوئی ایک ایڈیشنل خاص چیز دیکھی ضرور، جو ان کو 3 دن نہیں نظر آئی. انہوں نے کوئی خاص چیز یقیناً دیکھی نا.
ورنہ وہ بھائی 3 دن مان جاتے, قرآن کھول کے بیٹھے ہیں, رسول خود قرآن کھول کے بیٹھے ہیں, مگر وہ نہیں مان رہے عیسائی. اب یہ جو ابو حارث جو ان کا گرینڈ بشپ جو آیا تھا, اس نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا نعوذ باللہ رسول اللہ کو کہتا ہے, کیونکہ 9 ہجری کا واقعہ ہے, رسول اللہ 1 سال 1.5 سال میں رسول اللہ کی رحلت ہے. کہتا ہے آ کے ابو حارث رسول اللہ کو کہتا ہے کہ میں نے اپنے کتابوں کی تعلیمات شروع کری تھی جب میں 9 سال کا تھا, آج میں 80 سال کا ہوں, میری جتنی تمہاری عمر ہے نا, اس سے زیادہ میرا تجربہ ہے, اس سے زیادہ میرا علم ہے. یہ اس کا کلیم تھا, بظاہر کلیم اس کا یہ تھا. اسی بات پہ وہ اب یہ بتائیں مباہلہ کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے. اس کا مطلب وہ اپنی جگہ وہ سمجھتے تھے, عیسائی سمجھتے تھے کہ ہم لوگ 100% صحیح ہیں, اور یہ جو گروپ ہے نعوذ باللہ, یہ جو رسول ہے, یہ سچا رسول نہیں. ایسا اب میری بات میرے ساتھ ہیں آپ لوگ. آپ یہ بتائیے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اللہ نے جو قرآن کی آیت بھیجی ہے اس کے لفظوں کی جو سلیکشن ہے, کیا قرآن کی آیت ہے؟ قرآن کی آیت فَمِن جَاءَكَ فِي مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, کہ علم آ جانے کے بعد بھی یہ اگر جھگڑا کر رہے ہیں فَقُلْ تَعَلَكُمْ, تو پھر تم کہہ دو, ندا دے دو, نہ تو ندا دے دو وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, اپنے تم ابنا لے کر آؤ, اپنے جیسے لے کر آؤ, ہم اپنے جیسے لے کر آئیں گے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, تم اپنی عورتیں لے کر آؤ, تم اپنے بیٹے لے کر آؤ, ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں گے. تم اپنی عورتیں لے کر آؤ, ہم اپنی عورتیں لے کر آئیں گے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تم اپنے نفوس لے کر آؤ, ہم اپنے نفوس. اب میرا ایک اور کوشچن یہ آئیے, اللہ نے انہی لفظوں کا سلیکشن کیوں کیا قرآن میں؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں قرآن میں سلیکشن آف ورڈ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ؟ علمی گفتگو تھی, علمی جنگ تھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ مباہلہ کرو, اعلان کرو کہ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ, ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں گے. تم اپنی عورتیں لے کر آؤ, ہم اپنی عورتیں لے کر آئیں گے. تم اپنے نفوس لے کر آؤ, ہم اپنے نفوس لے کر آئیں گے. اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. ایسا ہے. میں ایک اور کلیم کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہی لفظ قرآن میں کیوں رکھے. بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں, اس کی وجہ ہے, بس یہی راز آپ کے سامنے فاش کرنا ہے, اسی راز سے پردہ اٹھانا ہے آپ کے سامنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ جب تلوار کی جنگ ہوتی تھی نا, تو مد مقابل مرحب جیسے زبردست تلوار باز ہوتے تھے, عمر ابن بدھ جیسے بڑے بڑے تلوار والے جنگجو لوگ ہوتے تھے. جب یہاں علم کی بات تھی تو وہاں سے ایرا غیرہ کوئی نہیں اٹھ کے آیا, بہت عالم لوگ آئے تھے. جب وہ بہت عالم لوگ آئے تھے تو قرآن نے جو آیت بھیجی ہے نا, یہ بائبل کے اندر آیت موجود ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے آیت بھیجی ہے. کیونکہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ پروردگاری نے تو نازل کری ہے, چاہے توریت ہو, چاہے زبور ہو, چاہے انجیل ہو, چاہے قرآن ہو. اور قرآن پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے, ویریفیکیشن کرتا ہے, ویلیڈیشن کرتا ہے. تو اس کا جواب ان تمام کوشچنوں کا جو 3 میں نے کوشچن اٹھایا, نمبر 1 کہ عید کو عید مباہلہ کیوں کہتے ہیں, دوسرا کوشچن کہ مباہلے کے اندر جو عید جس کو کہا جا رہا ہے اس کے اندر کیوں مان گئے عیسائی, اور تھرڈ کوشچن کہ قرآن کے یہی لفظوں کو سلیکٹ کیوں کیا. اس کا جواب آپ لوگوں کو جن کے پاس موبائل ہے ابھی چاہے نکال کے ویریفائی کیجئے گا. گاسپل آف میتھیو, متی کی انجیل, چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 15 to 20. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 7 ورس 15 to 20, متی کی انجیل
बाप 7 आयत 15 से 20, उस आयत लिखी हुई जो आयत है वो मैं आपको मनो अन सुना रहा हूं, ट्रांसलेशन उसका। इस चैप्टर का जो नाम है वो है दरख्त और फल। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, अभी निकाल के देखिएगा, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 15 to 20, चैप्टर का नाम है दरख्त और फल, ट्री एंड इट्स फ्रूट। अब लिखा हुआ क्या है, सब पूरा मुबाहिला सामने रखिएगा, और इस आयत ये जो लिखा हुआ है मैं ये पढ़ के सुना। झूठे नबियों से खबरदार रहो। हजरत ईसा अपने लोगों को कह रहे हैं झूठे नबियों से खबरदार रहो, वो तुम्हारे पास भेड़ की शक्ल में आते हैं, मासूम चेहरे बना के आते हैं, बिल्कुल इनोसेंट बन के आते हैं, मगर अंदर से चीर फाड़ देने वाले भेड़िए होते हैं, मगर अंदर से वुल्फ होते हैं। झूठे नबियों से होशियार रहो, झूठे नबियों से होशियार रहो, वो मासूम बन के आते हैं मगर अंदर से चीर फाड़ देने वाले होते हैं। तुम इनको इनके फलों से पहचान लोगे, तुम इनको इनके फलों से पहचान लोगे, क्योंकि बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं देता और अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं देता। अब पता चला क्यों अल्लाह ने कहा वाबना वनिसा। नारे हैदरी। आमाली शेख तूसी जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 59, काला रसूल अल्लाह फरमाते हैं अना शजरा, मैं दरख्त हूं, वह फातिमा तफरआ, और बीबी फातिमा जो है इनकी शाखें हैं, वह अली अलका, और जो अली है वो उसका तना है, और हसन और हुसैन जो है उसके फल हैं। मैंने आपको रेफरेंस दिया, आमाली शेख तूसी पेज नंबर 59 जिल्द नंबर 1, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये स्क्रीनशॉट है उसका, आमाली का। रसूल अल्लाह कहते हैं कि मैं दरख्त हूं। अब सामने दरख्त आ रहा है, रसूल अल्लाह सामने आ रहे हैं, रसूल अल्लाह के हाथ में गोद में है इमाम हुसैन, एक फल, उंगली पकड़े हुए इमाम हसन, पीछे है दरख्त की शाखें बीबी फातिमा, और उसके पीछे है दरख्त का तना मौला अली। अब बताएं, अल्लाह ने ये वजह है कि कुरान में कहा था कि वह अपने बेटे लेकर आओ, क्योंकि कुरान जानता था कि बाइबल में इंजील में क्या लिखा है। उनको इल्म से अल्लाह ने इल्म का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके दिखाया कि कुरान काफी कभी भी नहीं होता रसूल की मौजूदगी में भी, जब तक पूरे पंजतन साथ ना हो। यही वजह है हदीस सकलैन में तुम में 2 गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान और इतरत अहले बैत। जिसने एक को भी छोड़ा काफी नहीं कुरान बगैर आले मोहम्मद के। ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी, ये प्रैक्टिकल परवरदिगार ने इस तरह का सिनेरियो क्रिएट किया कि प्रैक्टिकली प्रूफ करे कि कुरान काफी नहीं है जब आले मोहम्मद को अगर छोड़ोगे। जब रसूल की मौजूदगी में ईसाई कुरान को नहीं मान रहे तो आज तो जाहिरन रसूल भी नहीं है। जिसने दरे आले मोहम्मद को छोड़ा वो रुसवा हुआ। ये वजह है, ये खास चीज है, ये खास चीज है जिसकी वजह से इस मुबाहिला को इल्मी मुबाहिला को ईद का दर्जा मिला। यही वजह है कि जैसे ही ईसाइयों ने देखा कि कोई आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, तो सिर्फ ये पूछा कि ये कौन आ रहे हैं, तो उनको बताया गया रसूल अपने बेटों को लेकर आ रहे हैं।
رسول اپنی بیٹی کو لے کر آ رہے ہیں, رسول اپنے داماد کو لے کر آ رہے ہیں. بس انہوں نے چیپٹر نمبر 7 گوسپل آف میتھیو سامنے کھولی 15. ارے جب مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کو یہ آیت نظر آتی ہے تو ابو حارث کو نہیں نظر آئی ہوگی. بس ابو حارث نے یہ آیت دیکھی, اس نے کہا ہم مباہلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہی سچے نبی ہیں. کیونکہ جھوٹے نبیوں کو سچے نبی کو ان کے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. رسول اپنے پھل لے کر آئے, رسول پورا شجرہ لے کر آئے, رسول پورا شجرہ لے کر آئے. اب بتائیں جب شجرے کو دیکھ لیا تو کہ اب عیسائیوں کو مباہلہ کرنا چاہیے تھا؟ یقیناً نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اب وہ جان گئے تھے. یہ ہے وہ راز جو آپ نے میرا خیال ہے نہیں سنا ہوگا. ابھی آپ کھولیے گا, گوگل بابا سے پوچھئے گا, انفارمیشن ضرور دے گا آپ کو چیپٹر نمبر 7 کی گوسپل آف میتھیو کی, اور دیکھیے گا کیا لکھا ہوا ہے گوسپل آف میتھیو کے اندر. بائبل میں بہت سارے ایسے راز ہیں, کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا, جو ولایت امیر المومنین کو بائبل نے بیان کیا ہے, جو مقصد حسین کو بائبل نے بیان کیا ہے. سر ہماری کتابوں میں ایسا نہیں لکھا ہوا. یہ ہے کیونکہ پنجتن کا بھی, جہاں سے میں نے بات شروع کری تھی, جب آدم نہیں تھے, جب آدم کا وجود ہی نہیں تھا, جب یہ کائنات خلق ہی نہیں ہوئی تھی, جب تھا بھی نہ تھا, تب یہ 14 معصوم موجود تھے. اس وقت سے موجود ہیں, اسی لیے تو ان کو ہادی کہتے ہیں. اور ہدایت وہی کرتا ہے جو پورا علم کا مظہر ہوتا ہے, پروردگار. اللہ کے علم کے مظہر ہیں یہ 14. اور جب اللہ کے علم کے مظہر ہیں, مظہر کہتے ہیں, مظہر کس کو کہتے ہیں؟ بہت آسان الفاظوں میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو نا, تو شیشوں میں آپ کو جو نظر آتا ہے نا, وہ آپ کا مظہر نظر آتا ہے. یہ اللہ کے علم کے مظہر, جیسا علم پروردگار کا وہ ہم تک ان کے ذریعے پہنچا. یہی وجہ ہے کہ یہ ہادی ہیں, یہی وجہ ہے کہ یہ ہادی ہیں, ہدایت کرنے والے ہیں ہمارے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے چھوٹا سا آج مباہلہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا, اور میں نے بتانے کی کوشش کری کہ دیکھیے کہ ان کا مقام کیا ہے ہر کتاب میں. میں نے آج آپ کو ریفرنس دیا گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 7 کا. دیکھیں وقت ہوا تو فرسٹ بک آف بائبل کے اندر 66 بکس ہیں. قرآن تو ڈیفینیٹلی قرآن میں تو بہت کچھ ہے. قرآن کو تو مطلب آپ ہے ہی پورا قرآن مدح محمد و آل محمد, اور قرآن میں تو ہے ہی, مگر جو پچھلی کتابیں ہیں اس میں بھی بہت کچھ ہے. یہ ہے مقام, یہ ہے مرتبہ ان پنجتن کا, کہ جس کو دیکھ کر عیسائی بھی, یہودی بھی, نصارہ بھی, کافر بھی, جو ان کا حقیقی مقام سمجھ جاتے تھے, پھر وہ ان کے پاس نہیں آتے تھے. وہی قرآن کی جو آیت ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ بغیر علم اللہ بغیر علم. اور کچھ لوگ جو اللہ پہ جھگڑا کرتے ہیں, some people who dispute about God, جو اللہ کے بارے میں ڈسپیوٹ کرتے ہیں without wisdom, بغیر علم کے, تو کیا ہوتا ہے؟ کیوں کرتے ہیں بغیر علم؟ کیونکہ علم نہیں ہوتا تو وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں, فالوور ہو جاتے ہیں, شیطان کے فالوور بن جاتے ہیں. تو یہ علم جو ہے یہی حقیقت میں آل محمد کا علم ہے. اور ان 10 دن, ان 12 دن انشاءاللہ اسی کو میں آگے بڑھا کے, اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو میری پرسنل ریسرچ سائنس پہ بہت زیادہ ہے, ایسٹرولوجی, کاسمولوجی, بیسک فزکس, بیسک کیمسٹری, انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی پیش کروں گا. اینڈ وائی, مطلب میں کیمسٹری یا نہیں صرف سنانے آیا ہوں, ڈیفینیٹلی نا, ہماری عام زندگیوں میں ان کے امپیکٹ کیا ہیں یہ بھی میں کوشش کروں گا. آپ نے
सुना होगा और आजकल बड़ा कॉमन है, भैया मजलिस में क्यों जाओ, घर पे ऑनलाइन बैठ के मजलिस से सुन लो, ऐसा है ना। आपको मैं साइंस से लॉजिकली प्रूफ करूंगा। हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर बैठे हैं यहाँ, ये आपको मेरी बात की तायीद करेंगे जब मैं आपको लॉजिकली साइंटिफिकली प्रूफ करूंगा कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सिट इन द मजलिस ऑन द फर्श, क्यों इंपॉर्टेंट है और उसका फिर इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे कैसे पड़ता है, हमारी लाइफ किस तरह चेंज हो सकती है। यू विल फील इट। मैं कोई देखे बात ऐसी नहीं करना चाह रहा, ना करूंगा कि जो सिर्फ बातें हों। बातें नहीं है, एक होती है बातें, वो तकरीर कर दी आपने मगर उसका वो रियल लाइफ में इम्पैक्ट ही कोई नहीं है। I'll try to deliver whatever I have spirituality में, रूहानी तौर पे, रूहानियत के तौर पे इंशाल्लाह आप लोगों के सामने इसको भी जिक्र करेंगे। बात को समेटते हैं। ये है मुकाम, ये है मर्तबा, और मैंने जैसे बताया कि हकीकत में यही हकीकी हादी है, यही हिदायत करते हैं। इनको परवरदिगार ने खल्क ही इसलिए किया था कि अवामुन्नास की हिदायत करो। इल्म से जो करीब होगा वो अल्लाह से भी करीब होगा, वो शैतान से दूर होगा। सूरह हज की जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी, जो इल्म से करीब होगा यानी आले मोहम्मद से करीब होगा, वो अल्लाह से खुद बखुद करीब होगा। जब अल्लाह से करीब होगा तो ऑटोमेटिकली शैतान से दूर जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो है इनके साथ। और अल्लाह से करीब होगा, शैतान से दूर जाएगा, शैतान से करीब होगा, अल्लाह से दूर जाएगा। आसान फॉर्मूला। जो इनसे करीब होगा, जो अल्लाह से करीब होगा, यकीनन जो इनसे करीब होगा वो अल्लाह से करीब होगा। जो अल्लाह से करीब होगा, जो शैतान से दूर होगा, वो ऑटोमेटिकली उसकी जो लाइफ है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। आपने एक और चीज, मैं मसाज पे आता हूं, आखिरी जुमला मेरा, एक और चीज आपने इन्हीं मेंबरों से सुनी होगी। देखें, अंदाज अलग अलग होता है, बात एक ही होती है कि ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, आखिरत की जो है आप जो है फिक्र करें, ऐसा है। उसूल काफी के अंदर हदीस में आपको दिखा सकता हूं। जब मौला से पूछा गया तो मौला ने कहा कि हर एक बात की कोई ना कोई वजह होती है और हर वजह का कोई ना कोई इल्म होता है और हर इल्म का कोई ना कोई दरिया होता है और वो दरिया हम हैं। और जिसने उस दरिया में से इल्म लिया उसको दुनिया में भी अजर और आखिरत में भी अजर। यानी कि जो इल्म मोहम्मद व आले मोहम्मद के करीब होगा, दुनिया भी उसकी, आखिरत भी उसकी। ये नहीं है कि दुनिया काफिरों की और आखिरत हमारी, ना। क्यों भाई, ये बताइए कि ये जो हादी बन के आए हैं, ये क्या आखिरत के हादी बन के आए हैं, दुनिया पे आखिरत, दुनिया के हादी बन के आए? अब वो बात अलग है कि जिसको हमने डिफाइन किया है दुनिया, उस दुनिया को अली ने 3 तलाकें दी हैं। दुनिया का मतलब ये नहीं है कि मैं इसका हक खा जाऊं, उसका हक खा जाऊं, ये दुनिया खराब करने की बात है। दुनिया का मतलब ये है कि एक दूसरे में भाईचारा हो, ये दुनिया है। तो हकीकत ये है कि दुनिया बनाना गलत नहीं है, दुनिया में हलाल रिस्क कमाना गलत नहीं है। भाई आप जानते हैं, शायद आपने सुना हो कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो हर एक मोमिन जो होगा उसके पास इतना पैसा होगा, इतना सोना होगा कि वो जो ज़कात देगा तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा। यानी कि दुनिया के अंदर इतना उसको मिलेगा माल। इस चीज से अंदाजा क्या होता है कि दुनिया में हलाल रिस्क कमाने में कोई कबाहत नहीं है। बस इल्म के पास जाओ तो रेजिडुअल है पैसा, पैसा रेजिडुअल है। इल्म के पास जाएं, इल्म हासिल करें, पैसा खुद ब खुद आएगा, दुनिया खुद ब खुद बनेगी, आखिरत परवरदिगार खुद ब खुद देगा। और जो इल्म से दूर होगा वो शैतान के करीब होगा। जब वो शैतान के करीब होगा तो सब कुछ जाता रहेगा। बज़ाहिर पैसा नजर आएगा मगर वो उसको सुकून नहीं मिलेगा,
بظاہر تو پیسہ ہے مگر جو آبجیکٹو آف منی ہے سکون وہ مل نہیں رہا، تو یوز لیس ہے نا ایسا۔ تو یہ ہے مقام اور مرتبہ محمد و آل محمد کا کہ جو ان کو نہیں مانے تو آدم کی نبوت خطرے میں پڑ رہی ہے، ہر نبی کی نبوت خطرے میں، نبوت ملتی ہی اس در سے ہے، آل محمد کے در سے ہی ہر چیز ملتی ہے، ہر آل محمد کے در سے ہر چیز ملتی ہے، یہ ہے ان کا حقیقی مقام۔ آج پہلی محرم، آپ یہاں سب موجود ہیں، اسی حقیقی ہادی کا غم منائیں، اور یہ بھی ذرا غور کریں ایک چیز کو کہ ہدایت کا کوئی ذریعہ آل محمد نے چھوڑا نہیں۔ آپ ذرا ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ اگر یہ 10 دن یہ محرم کے 2.25 مہینے نہیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ جن کے پاس یہ 2.25 مہینے نہیں ہوتے ہیں، آپ ان کے علم کا حال دیکھ لیں، ان کو کوئی آسرا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جائیں گے تو کہاں جائیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے آل محمد ہمارے لیے کہ انہوں نے اپنا جب سر بھی کٹایا تب بھی ہدایت کری، جب انہوں نے اپنا مولا حسین نے جب اپنا سر وہ بھی ہدایت کرتے ہوئے جانا۔ اور ذرا غور تو کریں ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اور ایسے عظیم ہستیوں کے لیے کے ساتھ امت نے کیا کیا۔ آپ جانتے ہیں پہلی محرم ہے، اور پہلی محرم منسوب ہے روانگی امام حسین کی مدینہ سے۔ جب امام حسین کا اس دنیا میں ظہور ہوا، جب وہ بظاہر پیدا ہوئے، تو اس وقت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں، مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل آتے ہیں اللہ کا پیغام سنانے، اور جبرائیل آ کے رسول اللہ کو بتاتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ حسین کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے جتنے بھی انصار ہوں گے، جتنے بھی بیٹے ہوں گے، جتنے بھی گھر والے ہوں گے، سب کو شہید کر دیا جائے گا، سب کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ اللہ اس وقت ذاکر بنا ہوا ہے، اور یہ پنجتن جو ہیں یہ آپ لوگوں کی طرح عزادار بنے ہوئے ہیں، اور سب رو رہے ہیں، سب عزادار ہی اپنے آنسو بہا رہے ہیں حسین کی محبت میں۔ اس وقت بی بی فاطمہ نے کہا کہ بابا یہ بتائیں کہ کون ہوگا اس وقت مددگار، اور کون روئے گا میرے بیٹے حسین کو؟ تو پھر رسول نے کہا کہ قوم اللہ پیدا کرے گا، تو ایک قوم پیدا کرے گا جو تمہارے بیٹے کے بیٹوں پہ روں گے، جو تمہارے بیٹے کی عورتوں پہ روں گے، جو ان کے بچے ان کے بچوں پہ روں گے، ان کے بزرگ ان کے بزرگوں پہ روں گے۔ یہ ہے عزاداروں کا مقام کہ اللہ ذاکر بنا ہوا ہے، اور آل محمد جو ہے یہ عزادار بنے ہوئے۔ عزاداروں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ مدینہ سے نکل رہا ہے تو عجیب حالات ہیں مدینے کے۔ مولا حسین نے مولا عباس کو حکم دیا کہ فہرست تیار کرو، عباس فہرست تیار کرو، ایک ایک کا نام لکھوا رہے ہیں حسین اور عباس، ایک ایک شہید جس کو ہونا ہے ان کا نام تحریر کر رہے ہیں۔ مولا حسین اپنے نانا کے روضے پہ جاتے ہیں اور وہاں شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نانا تو نے جو پروردگار کا دین تھا وہ پہنچا دیا، جو تیرا کام تھا تو نے کیا، نانا آج سے میرا کام شروع ہوتا ہے، تو نے دین کو پہنچا دیا، آج سے دین کو بچانے کا کام میں کروں گا۔ نانا تیرے دین
को बचाने के लिए, मैं अल्लाह अकबर बचाने के लिए अपना अली अकबर कुर्बान कर दूंगा। नाना मैं तेरे दीन की खातिर, मैं तेरे दीन को बचाने के लिए अपना नन्ना अली असगर कुर्बान कर दूंगा। नाना मैं तेरे दीन को बचाने के लिए कासिम के टुकड़ों को जमा करूंगा। नाना मैं तेरा दीन बचाने के लिए अपने जवान भाई अब्बास का लाशा तेरे दीन के लिए कुर्बान करूंगा। नाना तेरा दीन बच जाएगा, मेरा घर नहीं बचेगा। नाना अज़ादारों, मदीने से काफिला रवा होने के लिए तैयार है। हुसैन अभी जवान है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हुसैन एक एक अमारी सजी हुई है, एक एक मस्तूर, एक एक औरत आ रही है और सवार हो रही है। कभी कासिम की माँ आती है तो कासिम आगे बढ़ के उनको सवार करते हैं। कभी अली अकबर की माँ सवार होने आती है अमारी में तो अली अकबर आगे बढ़ के सवार करते हैं। एकदम देखा कि कोई एक ऐसी मस्तूर सामने से निकली है, घर से निकली है कि वहां से अली अकबर आ रहे हैं, यहाँ से कासिम आ रहे हैं, यहाँ से और मोहम्मद आ रहे हैं और हुसैन भी आ रहे हैं। आज़ादारों, ये ज़ैनब अपने घर से निकल रही है, जो रिदाओं में, जो चादरों में, जो पर्दों में घिरी हुई है। आज़ादारों, बीबी अमारी में आके बैठती है। अभी ये काफिला चलने ही वाला होता है कि हुसैन की बेटी फातिमा सोहरा की आवाज आती है, बाबा ओ मेरे बाबा, काफिले को रोको बाबा, बाबा काफिले को रोको, मुझे अली अकबर नहीं तो अली असगर की ज़ियारत करा दे। ओ मेरे बाबा, अली असगर को मुझे एक बार मिला दो। अली असगर दीदी रुबा अली असगर को लेकर आती, फातिमा सोहरा को दिया जाता है। अब जो फातिमा सोहरा से अली असगर लपेटने इस तरह उनकी गोद में आते हैं कि अब वो किसी के पास वापस नहीं जा रहे। कभी ज़ैनब आगे बढ़ के कहती है कि बेटा अली असगर आ जाओ मेरे पास, मगर सोहरा को नहीं छोड़ते। कभी सकीना आती है मगर अली असगर सोहरा को नहीं छोड़ते। अपनी मारो बाप के पास भी नहीं आते अली असगर। आज़ादारों, फिर बीबी देखती है कि मौला हुसैन आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मौला हुसैन आगे बढ़ते हैं, सोहरा कहती है, बाबा बाबा इमाम बन के हुक्म ला देना, इस बच्चे को, मेरे भाई को मुझसे जुदा ना करना। हाँ, अगर ये खुद आ जाए, अगर ये खुद आपकी गोद में आ जाए तो ले जाइएगा। जब हुसैन आगे बढ़ते हैं तो अली असगर सोहरा को इस तरह चमेटते हैं कि नहीं जाना चाहते। फिर हुसैन ने बस कुछ कहा अली असगर के कान में, कुछ कहा अली असगर के कान में, और जैसे ही कुछ कह रहा था अली असगर हुमक के हुसैन की गोद में आ जाते हैं। हुसैन, ये काफिला आगे बढ़ता है, वहां से सोहरा कहती, अरे बाबा क्या कहा तुमने अली असगर की, अरे मेरे भाई के कान में क्या कहा। बस हुसैन ने कहा, अली असगर तेरा भी ना बात कर अला लानतुल्लाह कौम ताज़लीम ज़ालिमीन मातम हुसैन। Ya Hussein, 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 Ya Hussein.